جتنے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا کیونکہ اس کے ہاتھ نہیں ہے تو یہ کچھ کر نہیں سکتی, تو ایسا کچھ نہیں ہے. میں سارا کچھ کر لیتی ہوں اپنے پاؤں سے. میری جو ایکسپرٹیز ہیں بیسکلی میں جو ہے وہ بیک اینڈ ڈیولپر ہوں, اپلیکیشن ڈپلائمنٹ وغیرہ کے اوپر کام کرتی ہوں, اے پی آئی انٹیگریشن, اے پی آئی مینجمنٹ کے اوپر کام کرتی ہوں. اگر آپ کو ایک چیز نہیں آتی تو ڈونٹ گیو اپ, ٹھیک ہے, سیکھیں. تو میں جو ہے وہ ایک ڈسیبلڈ بندہ نہیں ہوں, انسان نہیں ہوں, میں ایک ڈفرینٹلی ایبلڈ انسان ہوں. السلام علیکم. سیاست.pk کے ساتھ میں ہوں طوبہ انصاری. آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی باہمت خاتون سے کرواؤں گی جن کے لیے کوئی کام چھوٹا بڑا, کوئی کام مشکل نہیں ہے. ہم لوگ مطلب ہار جاتے ہیں ایسے ایسے کام کرنے سے, لیکن وہ ہمت نہیں ہارتی. ان کے بائی برتھ جو ہے دونوں ہاتھ نہیں ہیں, لیکن وہ سافٹ ویئر ڈیولپر ہیں اور وہ گھر کے بھی تمام کام خود اپنے کرتی ہیں. مطلب شی از ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ. تو میں بہت ان سے ملنے کے لیے بےتاب ہوں اور آپ لوگوں کو بھی ملوانا چاہتی ہوں ان سے, اور میں چاہتی ہوں کہ ان کی زندگی سے آپ لوگ بہت انسپائر ہوں. تو لیٹس گو. تو فائنلی اسنا از وتھ می. السلام علیکم. السلام علیکم طوبہ, کیسی ہیں آپ؟ آئی ایم گڈ. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ, آپ نے سیاست.pk کو ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. یو آر لائک بورن ود آؤٹ ہینڈس, اور آپ کے پیرنٹس کو پتہ لگا کہ آپ کا لائک اس کا کوئی علاج نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو ان پہ کیا اس وقت گزری, اور پھر ٹائم کے ساتھ آپ کو انہوں نے جب بتایا تو مطلب وہ چیز بتائیں. اچھا, سو جب میں پیدا ہوئی تھی, کیونکہ آبویسلی کافی پرانی بات ہے, مطلب اتنی بھی نہیں ہے لیکن اٹس بین اے وائل, تو میرے جو اس ٹائم پہ جو ہے اتنی اویئرنیس نہیں تھی, اور ڈفرینٹ بچے جو ہیں وہ بہت ریئر کیسز ہوتے تھے. تو میرے جو ہیں پہلے تو مائی پیرنٹس ور لائک دے ور شاکڈ, اور ان کو تھا کہ اب کیا کریں گے, کیونکہ ہماری پوری فیملی میں یا ایون پورے خاندان میں کہہ لیں, انفیکٹ آئی ایم فرام آزاد کشمیر, راولا کوٹ, تو پورے راولا کوٹ میں یو وونٹ فائنڈ اے ڈفرینٹلی ایبلڈ چائلڈ لائک می. تو ان کے لیے ایک بہت ہی نئی چیز تھی. تو جب میں تقریباً 7-8 مہینے کی تھی تو میں نے جو ہے وہ جس طرح بچے فیڈر کی بوٹل پکڑنا شروع کر دیتے ہیں ہاتھوں سے, تو میں نے وہ پاؤں سے پکڑنا شروع کر دیا. اچھا, آپ نے مطلب خود ہی سے لائک وہ پکڑنا شروع کر دیا؟ میں نے خود سے اسٹارٹ کر دیا تھا, اور اس وقت میری امی کہتی ہیں کہ مجھے پھر مطلب مجھے ایک وے ملا کہ اچھا یہ پاؤں سے کرے گی. اچھا. تو اس وقت میری امی کو سمجھ آئی, اور میرے ابو کو بھی ہوا کہ اچھا ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے ان کو مطلب بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کو کس طرح سے کرائیں گے, کیا کریں گے, کیونکہ ہاتھ نہیں ہے تو ان کو بالکل آئیڈیا نہیں تھا. لیکن وہ میں نے خود ہی شروع کر دیا تھا. میں نے نا ریسنٹلی ایک رپورٹ پڑھی تھی یونائٹیڈ نیشنز کی. اس میں لکھا ہوا تھا کہ جتنے بھی ہیومن بینگز ہیں وہ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی ٹائم پہ ڈسیبلٹی ضرور فیس کرتے ہیں. جو بھی انسان ہیں وہ بائی دا ٹائم دے گرو اولڈ, ٹھیک ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں ان سم فارم جو ہے وہ ڈسیبلٹی کو فیس کرتے ہیں. تو میں جو ہے وہ ایک ڈسیبلڈ بندہ نہیں ہوں, انسان نہیں ہوں, میں ایک ڈفرینٹلی ایبلڈ انسان ہوں. بہت امیزنگ بات کی ہے اسنا نے. اب ہم چلتے ہیں اسنا کے روم میں, آپ کو دکھاتے ہیں کہ انہوں نے کیسے سیٹ کیا ہوا ہے روم, اور سافٹ ویئر جو ڈیولپر ہے کس طرح سے وہ کام کرتی ہے اپنے پاؤں سے, جو لوگ ہاتھوں سے بھی آج کل کر کے تھک جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گی اس کی بھی اسٹوری, لیکن ہم چلتے پہلے ادھر, وہیں جا کے بتاؤں گی. لیٹس گو. یہ میرا روم ہے, بہت سمپل سا ہے. اب میں نے جس طرح سے بتایا کہ بھائیوں میں ہوئی ہے تو میرا زیادہ تر اتنا ہوتا نہیں ہے, کوئی گرلی ٹچ نہیں ہوگا ہم کو. گرلی ٹچ ہے نا, پنک بیڈ شیٹ ہے, پنک گھڑی ہے, اتنی چیزیں رکھی ہوئی ہے, تو پالش رکھی ہوئی ہے. اچھا, شوق ہے میک اپ کا؟ میک اپ کرنا نہیں آتا مجھے, صرف لپسٹک لگانی آتی ہے. لپسٹک لگانی آتی ہے؟ ہاں, باقی مجھے میک اپ آتا نہیں. لپسٹکس کا بہت شوق ہے, ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈو. میرے سے آپ کوڈنگ کروا لیں, کر دوں گی. اچھا, کوڈنگ کر سکتے ہیں, میک اپ نہیں کر سکتی. اچھا اچھا. اور سر آپ کدھر ہے آپ کا وہ لیپ ٹاپ جس پہ آپ کرتی ہیں کام, ہمیں دکھائیں. اچھا, میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاتی ہوں. لوگ یہاں سے ڈگری کر کے باہر ملک جاتے ہیں اور سیٹل ہو جاتے ہیں, لیکن اسنا جو ہیں باہر ملک سے ڈگری کر کے یہاں پہ سیٹل ہوئی, یہاں پہ کام کرنے کو پریفر دیا ہے. اسنا جو ہے بیسیکلی عمان میں پیدا ہوئی ہیں, اور ابھی
कुछ सालों पहले ही पाकिस्तान शिफ्ट हुई हैं, ये जर्नी बताएं, ये तो हमें पता ही नहीं थी। तो तुबा मैं जो है पैदा भी ओमान में हुई हूँ, मेरी अर्ली एजुकेशन भी वहीं की, इनफैक्ट मैंने अपनी जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है वो भी ओमान से की थी, और उसके बाद मैं पाकिस्तान आई थी यहाँ पे मास्टर्स करने के लिए, और मास्टर्स के बाद जो है मैंने जॉब स्टार्ट कर दी यहीं पे। अपना मुल्क अपना होता है, तो मैं लोगों को यही कहती हूँ कि अब मैं कहीं पे भी चली जाऊँ वापस मैंने पाकिस्तान ही आना है, क्योंकि यहाँ जो मज़ा है वो बाहर नहीं है। अच्छा असना, आप क्या लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं आप माशाल्लाह, तो आप लाइक क्या क्या कर लेती हैं उसमें, क्योंकि अभी मुझे तो इतना सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं पता, खुद ही अपनी तारीफ़ें करे जा रही हूँ, वाह। अच्छा असना आप बताएं। बेसिकली मैं ना कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, तो मुझे ना पहले डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग का कुछ नहीं पता था, तो जब मैंने IBM ज्वाइन किया तो मैंने जो है वो प्रोग्रामिंग सीखी। IBM की एक बहुत मज़े की बात ये है कि IBM आपकी स्किल्स देखता है, आपका पैशन देखता है, वो ये नहीं देखता कि आपकी डिग्री क्या है, आप कहाँ से बैक एक्सपीरियंस कितना है। तो मैंने प्रोग्रामिंग सीखी थी सारी बाय स्क्रैच, और मैं जो है ना एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगी यूथ के लिए भी स्पेशली, कि अगर आपको एक चीज़ नहीं आती तो डोंट गिव अप, ठीक है, सीखें, बी फ्लेक्सिबल एंड बी पैशनेट कि हमने बनना है कुछ और हमने कुछ करना है। तो मेरी जो एक्सपर्टीज़ है बेसिकली मैं जो है वो बैक एंड डेवलपर हूँ, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट वगैरह के ऊपर काम करती हूँ, API इंटीग्रेशन, API मैनेजमेंट के ऊपर काम करती हूँ। अदर देन दैट मेरी जो स्किल सेट्स के अंदर हैं वो क्यूबरनेटीज़ आती है, AI आता है, सिक्योरिटी आती है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी आती है, एंड अदर देन क्लाउड नेटिव और ओपन शिफ्ट जो है उसके ऊपर मैं काम करती हूँ। आपने इतनी मुश्किल फील्ड जो है वो इसका क्यों लाइक चूज़ की? मैं जब छोटी सी थी तो मैंने कोई ऐसे डिसाइड नहीं किया था कि मैं जो है वो प्रोग्रामर बनूंगी या मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनूंगी और मैं जो है ना IT की फील्ड में जाऊंगी। आपको डॉक्टर बनना था? मैंने बहुत कुछ बनना था, मैंने पायलट बनना था, लॉयर बनना था, डॉक्टर बनना था। एक टाइम के ऊपर मैंने रेसलर भी बनना था। मगर कंप्यूटर्स मुझे ना शुरू से बहुत फैसिनेट करते होते थे कि अब जैसे कर्सर घूम रहा है लैपटॉप का तो वो कैसे घूम रहा है, स्क्रीन के ऊपर कैसे चीज़ें आ रही हैं, आप बटन प्रेस कर रहे हो तो किस तरह से ये आगे वो हो रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ना वो एक चीज़ इम्प्रेस करती थी। तो जब मैंने अपनी 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट की, मैंने प्री इंजीनियरिंग की थी, तो उसमें ये था मेरे वाइल ग्रोइंग अप में टीचर्स बहुत ज़्यादा वो थे, सपोर्टिव भी थे, अच्छे भी थे, मतलब मुझे हमेशा सबने बड़ा कैजुअल लिया कि ठीक है कर रही है, कर रही है, करने दो ना। अच्छा असना, मुझे बताया आपने सिलिकॉन वैली में लिंक्डइन में जो इंटर्नशिप की थी उसका एक्सपीरियंस शेयर करें। अच्छा, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि एक प्रोग्राम है US स्टेट डिपार्टमेंट का कॉल्ड टेक विमेन। ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है फॉर विमेन इन स्टेम। बाय स्टेम आई मीन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। तो अगर आप जो हैं वो एक खातून जो स्टेम बैकग्राउंड से हैं तो आप अप्लाई कर सकती हैं इस प्रोग्राम के लिए। और इसके अंदर मैंने जो अप्लाई किया था एंड आई वाज सिलेक्टेड आउट ऑफ more than 3,000 women, और उन लोगों ने सिलेक्ट किए थे 108 women सिलेक्ट की थी फ्रॉम 21 डिफरेंट कंट्रीज, और पाकिस्तान से हम 5 लोग सिलेक्ट हुए थे। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। भी आप तो पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। तो हम जो है उसके लिए पाकिस्तान से गए थे अमेरिका में, सिलिकॉन वैली में। मैंने वहाँ पे लिंक्डइन में इंटर्नशिप की थी एज़ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। इट्स अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम बेसिकली। तो वहाँ पे हमने जो है डिफरेंट कंपनीज़ वगैरह में जो है वो वर्कशॉप्स वगैरह की थी, लीडरशिप स्किल्स डेवलप किए थे, जिसमें वी वेंट टू फेसबुक, वी वेंट टू ट्विटर, सेल्स फोर्स एंड डिफरेंट टेक्नोलॉजी कंपनीज़। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा मेरा, पर्सनली भी, प्रोफेशनली भी। एंड अ पार्ट ऑफ दैट हम लोगों ने बेसिकली एक सोशल कॉज स्टार्ट किया था। इट्स स्टिल गोइंग ऑन। जितने लोग ये सोचते हैं कि अच्छा क्योंकि इसके हाथ नहीं है तो ये कुछ कर नहीं सकती, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं सारा कुछ कर लेती हूँ अपने पाँव से, थोड़ा सा अलग तरीके से करती हूँ। शायद कभी कभार थोड़ा टाइम लगा के करती हूँ क्योंकि थोड़ी सी लेज़ी भी हूँ, आराम आराम से करने की आदत है, तो बनता है। लेकिन मैं खुद करती हूँ। मैं वहाँ पे खुद गई थी, खुद रही वहाँ पे, सारा कुछ खुद किया, कपड़े इवन धोना, अपना वो करना, नाश्ता बनाना, सारा कुछ। तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा मेरा।
کوئی ڈیفیکلٹی فیس نہیں کر رہی؟ نہیں تو بھائی بہت نارمل ہے میرے لیے، کیونکہ جس طرح سے آپ کوئی چیز کر رہے ہیں اور آپ کو وہ بچپن سے ایک چیز کرنے کی عادت ہے، مجھے بھی بچپن سے اس چیز کی عادت ہے. باقی تھوڑا بہت تو ہر کسی کو کچھ نہ کچھ ڈفیکلٹی ہوتی ہی ہے. چلیں جی، ہماری چائے جو ہے وہ پک رہی ہے، پک جائے گی، ہم پئیں گے بڑے مزے سے بیٹھ کے اور آپ لوگ جیلس ہو. تو بھائی یہ میرے بڑے بھائی ہیں سعد جاوید. We never find any difference in her. Like تو اس کا مطلب ہے کہ she was always with us. لڑائی جھگڑوں میں، ہر چیز میں، شرارتوں میں، wherever, everywhere we always motivated her. چائے کے بعد میں نے سوچا کہ آپ لوگ کی نا ملاقات ایک اور مہمان سے کراتے ہیں جو کہ اسنا کے بہت قریب ہے. اس کا نام ہے میکس. آپ کو نظر آ رہا ہوگا، قریب نہیں جانے دے رہا وہ. اسنا، اس کے بارے میں بتائیں، یہ کب سے شوق آ گیا آپ کو؟ میں اس کو لے کے آئی تھی آلموسٹ 2 years ago. چھوٹا سا 1 مہینے کا تھا یہ پپی، اور تب سے جو ہے میں نے اس کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے. اچھا. نیچے کار پورش میں اس کو اچھا نہیں لگتا، اسی لیے یہ اوپر آپ کو چھت پہ دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ چھت پہ ہم لوگ اوپر آتے جاتے رہتے ہیں تو ہی لائکس پلینگ ود اس. تو نیچے وہ اکیلا فیل کرتا ہے. اتنے نخرے تو ہمارے گھر میں نہیں اٹھائے جاتے جتنے ان کے اٹھائے جاتے. بس مجھے بہت عزیز ہے یہ، اس لیے اس کے نخرے اٹھانے پڑتے ہیں. چلے ہم نیچے چلتے ہیں، اس سے پہلے وہ رسیاں توڑوا کے جو جپٹا مارے مجھ پہ. نہیں یہ بہت فرینڈلی ہے، کھاتا نہیں ہے، لیکن کیونکہ آپ اسٹرینجرز ہیں تو آبویسلی وہ پروٹیکٹیو انسٹنکٹ تو ہوتی ہے ڈاگس کے اندر. تھینک یو سو مچ اسنا چائے کے لیے، بہت مزے کی چائے بنائی. آپ کھانا بھی بناتی ہیں؟ میں کھانا بھی بناتی کیا اسپیشلٹی ہے آپ کی؟ سب کچھ بنا لیتی ہوں. میں لزانیہ بہت اچھا بنا لیتی ہوں. آئی لو اٹ. میں جو ہے ینگ جنریشن کو اور یوتھ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک تو اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف میں گیو اپ نہیں کرنا آپ نے، کیونکہ ہم لوگ کبھی کبھار کچھ چیزیں نہیں کام کرتی تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے اور ہم گیو اپ کر دیتے ہیں. ہاں ضروری نہیں ہے کہ ہر جو چیز جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہی ہو، وہ نہیں ہوتا تو کچھ اور کریں، مگر گیو اپ نہیں کریں. جو ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہیں ان کی طرف ایکسیپٹنگ ہونا چاہیے، ان کو کسی الگ طریقے سے ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. جس طرح سے ابھی آپ نے خود کہا کہ آپ خود نروس تھی پہلے، اور اس کے بعد آپ کو فیل ہوا کہ آپ جیسے کسی بھی نارمل انسان. مجھے فیل ہی نہیں ہوا کہ میں کسی لائک ڈفرینٹلی ایبلڈ بندے سے ملنے آئی ہوں. مطلب کیا، میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، بلیو می. تو ہمیں یہ چیز جو ہے وہ اویئرنیس کریٹ کرنی پڑے گی کہ لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کی سوسائٹی کا حصہ ہیں، تو ان کو ایکسیپٹ کریں. اور انفیکٹ میں جو ہے اس چیز کے لیے میں نے اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی اسٹارٹ کیا ہے، زبردست، جس کا نام ہے اسنا جاوید ایبل مائنڈز. آپ مجھے سرچ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے میں اسی اویئرنیس کو جو ہے وہ اسٹارٹ کروں گی تاکہ ہم اپنی سوسائٹی کو، پاکستان کو انکلوسیو بنا سکیں اور ڈائیورس بنا سکیں. تھینک یو سو مچ اسنا آپ کے اتنے بیوٹیفل وقت کا. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بھی اسنا سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور سیکھنا بھی چاہیے. تھینک یو.